اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا، تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر آیا اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا، اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسد الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو۔ ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے۔
اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں. یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. توجہ. ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں, انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا, اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے, سولجرز ہیں, امریکہ کی ہے, دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے, آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں, 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج, 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے, یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ, ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی, عصر سے مغرب ہو جائے گی. ہاں, یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے, سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے. ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ, اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں, صفیں بنتی نہیں ہیں. لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے. یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے, ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے. اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو, جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے. ہاں, جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے. تو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو کیسی لگی, آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پہ فالو کریں, اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.